اللہ رب العزت کی ہمارے اوپر ارب ہا نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اعلان اس انداز میں فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ارب ہا کھرب ہا نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اسلام اور توحید کی نعمت ہے۔ یقین جانیے باقی تمام نعمتوں کے بغیر انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن اگر توحید اور اسلام کی نعمت نہیں تو انسان کی آخرت ہمیشہ کی بربادی میں، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکے گی۔ والدین کی نعمت آج دنیا میں ہے، کچھ دیر کے بعد ختم، اور نہیں بھی ختم تو کچھ دیر کے بعد ہم خود ختم، اور اگر وہ چلی بھی جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، جنت بھی مل جاتی۔ صحت کی نعمت، پیسے کی نعمت، اولاد کی نعمت، یہ ساری نعمتیں بہت بڑی ہیں، لیکن ایمان کی نعمت یہ سب سے بڑی ہے۔ اگر ایمان کی نعمت چھن جائے، انسان کے پاس کروڑوں نعمتیں بھی موجود ہوں، پھر اس کی آخرت کی زندگی آسان نہیں ہو سکے۔ اور اگر ایک ایمان کی نعمت موجود ہو اور کروڑ ہاں نعمتیں ختم ہوں، بالآخر اس کو یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کی، یوتا بِأَنْعَامِ اہل الدنیا، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ نعمتوں والا انسان، اب ہم میں ہر ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے، اور اگر ادھر جو سب سے بڑا نعمتوں والا ہو، باہر آپ کو اس سے بڑا نعمتوں والا مل جائے گا۔ ایک ملک سے سب سے بڑا نعمت والا تلاش کرو، اس سے بڑا نعمتوں والا دوسرے ملک میں مل جائے گا، دوسرے ملک میں تلاش کرو، اس سے بڑا تیسرے ملک میں مل جائے گا۔ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں سب سے بڑا دنیا کی نعمتوں والا انسان روز قیامت لایا جائے گا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، لیکن ایمان اسلام کی نعمت نہیں تھی۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اسے جہنم میں صرف ایک غوطہ لگا کر باہر نکال کر پوچھا جائے گا، حَلْ رَأَيْتَ نِعْمًا قَطُّ، بتا تو نے 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی میں کبھی کوئی سکھ کا سانس لیا؟ وہ کہے گا لا واللہ یا رب، اللہ تیرے رب ہونے کی قسم، جہنم کی ہولناکی نے ایسے بلا دیا ہے، اللہ کی قسم مجھے ایسے لگتا ہے میری زندگی میں کبھی ایک بھی سکھ نہیں آیا تھا، ایک بھی پریشانی سے ایک بھی چین مجھے نہیں آیا، سکون نہیں ملا تھا۔ یہ آج دنیا کے سکون کوئی سکون نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، دنیا کی نہیں، ایمان کی دولت ہے، دنیا کے اندر پریشانیوں میں ہے۔ فَيُؤْتَى بِأَبْأَسِ أَهْلِ الدُّنْيَا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پریشان حال انسان کو لایا جائے گا۔ یہاں بھی بہت پریشان ہوں گے، لیکن آپ سے بڑھ کر پریشان آپ کو مل جائے، اس سے بڑھ کر پریشان، اس سے بڑھ کر پریشان۔ پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ پریشان حال انسان ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آپ غور کریں، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، اسے جنت کا ایک چکر لگا کے میرے رب بلا کر پوچھیں گے، حَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ، بتا کبھی کوئی ٹینشن آئی، کبھی کوئی تکلیف آئی، کبھی کوئی پریشانی آئی؟ لا واللہ یا رب ما رأیت بؤسا قط، جنت کا حسین نظارہ دیکھ کر مالکا تیرے رب ہونے کی قسم ایسا لگتا ہے میری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں۔ آج تمہارے پاس ایمان ہے، یہ نعمت ہے، آج دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اس نعمت کو معمولی نہ سمجھنا۔ آج اس نعمت کے سودے ہو رہے ہیں،
सौदे किए जा रहे हैं। खुदारा अपने ईमान को सियासी भीख पर न चढ़ने देना, अपने ईमान को सियासी पार्टियों में आकर न बेचना और अपने ईमान के सौदे सिर्फ दुनिया के पैसे की लालच में न कर बैठना, वरना दुनिया की सारी इज्जतें भी जाएंगी और जहन्नम का मुंह भी देखना पड़ेगा। और अगर अपना ईमान बचा लिया, सारी दुनिया भी छोड़ जाए, क़यामत के रोज रब तुम्हें वो इनाम देगा कि तुम्हें पूरी दुनिया की तकालीफ भूल जाएंगी। अपने ईमान को मजबूत रखना। अब ईमान कैसे बेचा जा रहा है, अब ईमान का इन दिनों में कैसे सौदा हो रहा है, और जो तुमने पहले सौदा कर लिया हुआ है उस पर अपनी नदामत के आंसू बहा लेना और अल्लाह से पक्की सच्ची माफी मांग लेना, वरना रोज़े क़यामत मैदान महशर की जिल्लत और रसवाई से बच नहीं पाओगे। ये मेरे पास एक किताब है, तकरीबन 11 साल मुझे हो चुके हैं यहां, लेकिन बहुत कम मर्तबा मैं आपके सामने मिंबर पर किताब लेकर आया हूं, शायद 1 या 2 मर्तबा। ये मेरे पास एक किताब है ये काले रंग की, अंदर से भी काली है। ये किताब क्या है? इस किताब के आगाज में लिखा हुआ है तज़किरा, यानी वही मुकद्दस। वही का लफ्ज आपको नजर आ रहा होगा, वही मुकद्दस लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर जिस तरह हमारा ये कुरान अल्लाह की वही है और हमारा ईमान है, ये कुरान अव्वल से आखिर तक जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आसमान वाले रब ने नाजिल किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए, मेरे आका ने इसको आगे पहुंचाया। इसका नाम कुरान है। इसके मुकाबले में ये किताब छापी गई, वही मुकद्दस लिखा गया, वही लिखा गया और कहा गया ये वही वो है जो गुलाम अहमद कादियानी लानती इंसान पर कुरान नाजिल हुआ है। ये वो लानती इंसान कहता है मेरे ऊपर जो वही आई और जो कुरान नाजिल हुआ उसका मजमुआ ये है। अब कोई शख्स इस कुरान के मुकाबले में इस कुरान को माने और इसकी तबलीग को जायज करार दे, इसकी इशाअत को जायज करार दे और कुरान के मुकाबले में इस कुरान को कुरान समझने वाले को आजादी दे दे और उसको कहे इसका हक है, क्या ये ईमान का सौदा नहीं है? क्या ये आज दुनिया के अंदर जन्नत को छोड़कर जहन्नम का सौदा नहीं है? आप कहेंगे बताइएगा जरा इसमें लिखा क्या है, देखिए इसमें लिखा क्या है। इसका सफा 636 है। कोई तस्वीर लेना चाहे तस्वीर ले, कोई बाद में देखना चाहे देखे, उर्दू में भी है, अरबी के अंदर भी है। इसके सफा 636 के ऊपर इसने क्या कहा? अंत मिन्नी बिमंजिलती तौहीदी, ऐ कादियानी नऊज़ बिल्लाह नकले कुफर कुफर नवाशुद, ये काफिर क्यों है? इनका कुफर इनकी किताब में क्या लिखा है? मिर्जा कहता है मेरे रब ने मुझे कहा, अल्लाह मुझे कह रहे हैं अंत मिन्नी बिमंजिलती तौहीदी, तू मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मेरी तौहीद है। जिस तरह मेरी तौहीद के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता, तेरे मानने के बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। आगे सुने, फहान अंतुआना व तोरफ बैन अन्नास, तर्जमा इसका लिखा हुआ, बस वक्त आता है कि तेरी मदद की जाए और दुनिया में तुझे मशहूर किया जाए। अंत मिन्नी बिमंजिलती अर्शी, तू मुझसे बिमंजिलाए मेरे अर्श के है, तेरा मुकाम मेरे यहां वो है जो मेरे अर्श का मुकाम है। अल्लाह का अर्श और ये लानती इंसान, इसके ऊपर आने वाली ये शैतानी वही में लिखा गया है कि तेरा मुकाम किसके बराबर है? मेरे अर्श के बराबर है। और इससे आगे लिखा है, अरबी भी इनकी, तर्जमा भी इनका,
انت منی بمنزلتی ولدی، اور تو مجھ سے بمنزلہ میرے فرزند کے ہے، تیرا مقام ایسے ہی ہے جیسے تو میرا بیٹا اور پتر ہے۔ نہ لکھا ہو تو میں مجرم، کتاب ان کی نہ ہو تو میں مجرم، اور اس کی اشاعت کی اور اس کی آگے تقسیم کی اجازت دی جائے اور کہا جائے کہ یہ ان کا حق ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، اس کے باوجود بھی مسلمان ٹھہریں گے؟ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، لم یلد اس کی اولاد نہیں، اور یہ کہتا ہے مرزا اللہ کے بیٹے جیسا ہے۔ اب کس کو کہا جائے صحیح ہے؟ کیا یہ قرآن ماننے والا اس بات کو مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ اور اس کو ماننے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو اس کی تبلیغ کی اجازت دینے والا اور اس کا حق دینے والا بھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف ایک بات نہیں، اگلی بات سنیے گا، اسی کتاب کے صفحہ 646 کے اوپر کیا لکھا؟ یہ میرے ہاتھ میں ہے۔ صرف اپنے بارے میں نہیں کہتا، کہتا ہے میرا بیٹا ہونے والا ہے۔ اللہ نے مجھے وحی کی کہ بیٹے کا مقام کیا ہوگا۔ مرزے کا بیٹا ہونے والا تھا، کہا میرے بیٹے کے بارے میں وحی کیا آئی؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ مَظْهَرِ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اپنے ذرا سینوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے گا، ذرا دل تھام کر سنیے گا، اس بے غیرت نے اس اپنے اوپر اترنے والی شیطانی وحی میں کیا لکھا؟ کہتا ہے ہم ایک لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں جس کے ساتھ حق کا ظہور ہوگا، گویا کہ ایسے سمجھنا آسمان سے خدا اتر آیا ہے۔ اپنے آپ کو بھی عرش کے مرتبے کا کہنے والا، اپنے آپ کو اللہ کی اولاد کے برابر کہنے والا، اور اپنی اولاد کو گویا کہ اللہ اس آسمان سے اتر آیا ہے، نعوذ باللہ، کبھی اپنے آپ کو اللہ کے برابر کہتا ہے، کبھی اپنی اولاد کو اللہ کے برابر کہتا ہے۔ کیا یہ بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور اس آدمی کو تبلیغ کی اجازت دینے والا، کیا اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اور اس کو ووٹ دینے والا، اور آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں، آج ابھی آپ جا کر دیکھ لیں مار روڈ کے اوپر ایک جماعت ابھی بھی اس کی تعریف کے قصیدے گا رہی ہے، بینر لگائے گئے ہیں اس کے حق میں جن کے حق میں تم نے ووٹ دیے ہوئے ہیں۔ میں تمہیں کہتا ہوں خدا کے واسطے ان ساری سیاسی پارٹیوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارے ایمان کا سودا ہو چکا ہوگا۔ لیکن تم میری بات ابھی نہیں سمجھ رہے، میری بات ابھی تم نہیں مان رہے۔ قرآن کی ایک آیت مجھے یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی، جب جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے نا، یہ 24واں پارہ سورۃ المومن، جنتی پھر لوگوں کو کہیں گے اور دنیا میں کہتے رہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ۔ وہاں تم یاد کرو گے جو میں تمہیں دنیا میں باتیں کیا کرتا تھا۔ قرآن ہے، نبیوں نے جب امت کو سمجھایا نا، لیکن ان کی سوئی اڑی رہی، اپنی اکڑ میں قائم رہے۔ ان مولویوں کا کام ہے بولی جانا، ان کا کام ہے کہتے رہنا، ان کی ڈیوٹی ہے کہتے رہنا، اسی اپنی جگہ تو ہلنا نہیں، کیونکہ ساری سیاسی مجبوری ہے۔ قرآن کہتا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تب تمہیں یاد آئے گا ہاں یار ہمیں کوئی کہا کرتا تھا لیکن ہم نہیں مانا کرتے تھے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا صرف دنیا کی خاطر۔ اس سے آگے چلیے، آج مشرکین مکہ کو کافر کہا جاتا ہے اور وہ کافر تھے، لیکن کیا ان مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا تھا آسمان کس نے پیدا کیا، زمین کس نے پیدا کی، کیا بتاتے تھے؟ مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے؟ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور مرزا کہتا ہے آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اس کے اندر بڑھیا یہ اس کا قرآن بنایا ہوا ہے، شروع میں وحی مقدس لکھا ہوا ہے۔
तज़किरा यानी वही मुकद्दस जो मसीह मऊद के ऊपर नाजिल हुई, वही उसके सफा 200 के ऊपर आप देख ले। कहता है अल्लाह ताला मेरे अंदर उतर आए और फिर मैं और अल्लाह एक हो गए, और फिर हम एक नया निजाम और एक नया आसमान और जमीन चाहते हैं। सो मैंने, तर्जमा अपनी तरफ से नहीं करूंगा, सो मैंने पहले तो आसमान और जमीन को इजमाली सूरत में पैदा किया। मैंने आसमान को पैदा किया, मैंने जमीन को पैदा किया, जिसमें कोई तरतीब और तफरीक नहीं थी। फिर मैंने मंशाए हक के मुआफिक उसकी तरतीब और तफरीक की, और मैं देखता हूं कि मैं इसके खलक पर कादिर हूं। फिर मैंने देख लिया कि इनको पैदा करने पर मेरी कुदरत आ चुकी है। आसमान को कहता है मैंने पैदा किया, जमीन को कहता है मैंने पैदा किया, और फिर मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर आसमान और जमीन की ताकत पैदा हो चुकी है, मैं इनको पैदा कर सकता हूं। इसके बावजूद भी कहा जाए नहीं, इनको कादियानियों को काफिर ना कहना, नहीं इनको, इनके बारे में मौलवी जी एडी सख्त जुबान ना बोलिया करो, अपने ईमान का जायजा लेना। ऐसे जुमले बोलते वक्त अपने ईमान का हिसाब लेना। रोज़े क़यामत अल्लाह के सामने जाकर क्या मुंह दिखाओगे? आसमान का खालिक कौन था, जमीन का खालिक कौन था? आसमान को पैदा करने वाला रब कौन था, जमीन को पैदा करने वाला रब कौन था? क्या बताओ? 20वें पारे का आगाज किस आयत से होता है? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह। मेरा रब कहते आसमान किसने पैदा किया, जमीन किसने पैदा किया? बताओ मेरे मुकाबले का कोई है? इस जालिम ने कहा हाँ मैं हूं, और इनके हमदर्दों ने कहा हाँ तुम्हें ये बात छाए करने की और इसको तकसीम करने की इजाजत है, क्योंकि तुम्हारा हक बनता है और हम उसके साथ दे रहे, हम उसका साथ दे रहे हैं। इससे आगे चलिए, अगर आप कहते हैं कि खरीद साहब जी इतनी सख्त बात, फिर अपने बारे में सोच लो। मैं तो ऐसे कहूंगा, लेकिन अपने बारे में सोच लो, तुम्हारे बारे में उसने क्या कहा है। अगर तो तुम उसकी मुखालफत करोगे तो तुम्हें ये इसका 168 नंबर 68 नंबर सफा तुम्हें कहेगा, और अगर नहीं करोगे ईमान जाएगा। अगर उसको अल्लाह का बेटा समझोगे, अल्लाह का बराबर का समझोगे, उसकी औलाद को अल्लाह के बराबर का समझोगे, और उसको अल्लाह के अर्श के बराबर का समझोगे, और उसको आसमान और जमीन का खालिक और मालिक समझोगे, ईमान गया। और अगर तुम उसकी मुखालफत करोगे तो फिर ये क्या कहता है, सफा 168 68, और मुझे बुशारत दी है कि जिसने तेरी शनाख्त करने के बाद तेरी दुश्मनी और मुखालफत इख्तियार की वो जहन्नमी है। वो कह रहे अगर मुझे नहीं मानोगे जहन्नम में चले जाओगे। अब तुमने फैसला करना है, अगर मानते हो तो तब, और अगर नहीं मानते हो तो तब उसके नजदीक। हम कहते हैं तेरी मुखालफत करने वाला जन्नत में जाएगा और तेरी हिमायत करने वाला असल में जहन्नम में जाएगा। लेकिन इसने कहा, गोया के दूसरे लफ्जों में इसने सारे मुसलमानों को क्या कह दिया? जहन्नमी कह दिया ना। जो मेरी मुखालफत करेगा वो जहन्नम में। गोया के इसके नजदीक सारे मुसलमान जो इसकी मुखालफत करते हैं वो किधर गए? फैसला तुमने करना है कि तुम्हारे बारे में ये क्या कह रहा है। क्या तुम इसकी फिर भी इजाजत दे दोगे? इससे आगे चलिए, ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है। सफा 336 के ऊपर, सफा 336 पर इसने ये बात लिखी, सफा 326 के ऊपर इसने कहा, इसके मुकाबले में गंदी और नापाक कोशिशें करने वाले उस पर लानत के नीचे आ जाएंगे जो दाऊद और मसीह बिन मरियम की जबान से हुई। अगर कोई इस पर इसके खिलाफ कोशिश करेगा तो इनके नजदीक वो लानती बन जाएगा। अब आप क्या इसके खिलाफ कोशिश करने की वजह से लानती हो जाएंगे? और इससे आगे मैं तो 25 हवाले लगाकर लाया था,
لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر دو تین باتیں کر کے اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کسی ریڑی والے سے پوچھ لیں، سارے حوالے لگے ہوئے ہیں، کسی آدمی سے پوچھ لے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ کس نبی کے بارے میں آئی؟ وہ کیا کہے گا؟ یہ آیت حوض کوثر انا اعطیناک الکوثر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کسی سے پوچھ لیں، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ان پڑھ کیوں نہ ہو، لیکن اسلام ایمان ہو، نماز پڑھتا ہو، اسے پوچھا جائے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ کس کے بارے میں آیا ہے؟ ہر بندہ بتائے گا کہ یہ شان صرف کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی سے پوچھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کے بارے میں یہ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ ہر مسلمان کہے گا کہ میرا ایمان گواہی دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس بے غیرت نے یہ لکھا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میرے بارے میں ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میرے بارے میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میرے بارے میں ہے۔ اور اس سے آگے لکھا ہے، کہا یہ ایک نبی کی بات ہے، تم سارے نبیوں کی صفات کو اکٹھا کرو تو وہ ساری اکٹھی ہو کر غلام احمد قادیانی کے اندر سارے نبی کی صفات اکٹھی ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی تم اس کو مسلمان سمجھو گے، اس کے بعد بھی تم اس کی اشاعت کی اجازت دو گے، اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں اس کے بارے میں نرم گوشہ ہے تو تمہیں اپنے ایمان کو دوبارہ قائم کرنا ہوگا یا پھر اپنی جہنم کے لیے ٹکٹ بک کروا لینی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ 2019 میں ایک شخص نے اپنا نیا قرآن چھاپا اور ایک تفسیر قرآن چھاپی۔ نیا قرآن تو ان کا یہ ہے تذکرہ، تفسیر قرآن چھاپی۔ اس قرآن کی تفسیر کس نے لکھی؟ ملعون لعنتی جہنمی مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر محمود نے چھاپی۔ اس کتاب کا نام تفسیر صغیر ہے، اور اس میں جہاں جہاں ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ تھا اس نے بریکٹ کے اندر ان تذکروں کو ختم کر کے اپنے مرزے کے تذکرے کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمارے قرآن کو بدلا، میرے نبی کی توہین کی، اسلام کو بدلا اور اپنی تفسیر لکھی جس کا نام تفسیر صغیر تھا، اور پھر اس کو چھاپا گیا اور اس کو دیہاتوں میں علاقوں میں لا کر کہا گیا پرانے قرآن دے دو نویں قرآن لے لو، پھٹے پرانے قرآن دے دو نویں قرآن لے لو، مفت قرآن لے لو۔ وہ بیچارے لوگ اسلام سے محبت رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والے، انہوں نے اپنے گھروں قرآن دیتے وہ لے لیے۔ اب ان بیچاروں کو کیا پتا یہ کیا کیا خواص اس میں ہے۔ جب سمجھدار لوگوں کے ہاتھ میں لگے، ویسے یہ بھی المیہ ہے نا، غصہ نہ کیجئے گا اگر میں ایک ایک سے پوچھوں نا تم نے روزانہ کتنا قرآن پڑھا ترجمے والا، تو شاید مجھے ندامت اور آپ کو بھی ندامت ہوگی نا۔ اگر میں پوچھنا شروع کر دوں آپ نے روزانہ کتنے صفحے قرآن کے پڑھتے ترجمے سے، تو ندامت ہوگی۔ وہ بیچ دے گے، بانٹتے گے، لوگ لیتے گے رکھ دے گے کیا؟ پھر کسی سمجھدار نے اس کو پڑھا اور ان کو وہ ان کی خباثت نظر آئی 2019 میں، اور پھر اس کے اوپر پرچہ درج کروایا گیا قرآن کی توہین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا، اور قادیانیت نے اپنے قادیانی ایکٹ کی توہین کی ہے۔ ان تین توہینوں کا پرچہ کٹوایا گیا۔ قرآن کی توہین، قرآن کو بدلا گیا، تحریف کی گئی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ان کو بھی تبدیل کیا گیا، ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر قادیانی ایکٹ کی توہین۔ قادیانی ایکٹ کیا ہے؟ قادیانی ایکٹ یہ ہے کہ قادیانی اپنی مسجد کو، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ دار الذکر کہتے ہیں۔ قادیانی اذان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی کتاب کو قرآن
کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے تو اس قرآن کی تفسیر کو تفسیر قرآن بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں کہا اس کو قرآن کی تفسیر؟ کیوں کہا اس کو قرآن جس میں تم نے اپنی مرضی کے معنی لکھے ہوئے ہیں؟ یہ 3 قسم کی توہینوں کی وجہ سے پرچہ کٹا، ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس آدمی کو سزا ہو گئی. اور پھر میرے ملک میں ایمان بکتا ہے، میرے ملک کے اندر اسلام بکتا ہے. پھر کسی نے خریدا اور جسٹس صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، پورے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ جناب جب قرآن میں آ گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے، تو یہ لوگ کیسے اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا غلط مفہوم بھی قاضی نے پیش کیا. ارے قرآن کی یہ آیت اس مرتبے پر اتری تھی کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے، اور یہی تو ہماری حفاظت ہو رہی ہے. اگر ایک ظالم نے تبدیل کرنے کی کوشش کی، مسلمان اٹھے، اس پر مقدمہ کروایا، اس کو سزا دلوائی اور اس کو اندر کروایا، یہی تو قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کی اللہ حفاظت کرے گا. یہ ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن اس نے کہا جب اللہ نے کہہ دیا قرآن کی حفاظت سے انہاں مولویاں نو کچھ کہنا نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے، تم 30 پاروں کے بجائے 31 بنا دو، بس ٹھیک ہے جی قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے، 30 کے بجائے 29 بنا دو، 114 صورتوں کے بجائے 118 بنا دو، تیری مرضی ہے. کیونکہ جی 18 تو بنی ہے، کچھ نہیں ہم اس کو کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لی. یہ مطلب ہے. اگر قاضی کو یہ سمجھ نہیں ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آدمی کا قاضی کے عہدے پر بیٹھنا ہی حرام ہے. اور اس کا تعاون کرنے والے، بار بار میں کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو ذرا جھنجھوڑتے رہے، ان کا تعاون کرنے والے. دوسرا قاضی صاحب نے کہہ دیا جناب بات یہ ہے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی کوئی نہیں، اس واسطے کوئی جو مرضی تشریح کرتا رہے آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے. قرآن قاضی صاحب نے بھی بدلا اور قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح قاضی نے بھی بدل دی اور خود یہ قرآن کی توہین کا مرتکب ہوا ہے. اس قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو دین کے اندر آپ کھینچ کر لا نہیں سکتے، یہ مطلب ہے. بس کوئی بندہ یہودی ہے آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، عیسائی ہے زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، ہندو ہے ڈنڈے کے زور سے، گن کے زور سے مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ مطلب ہے بس. لیکن جب مسلمان بن گیا ہے اب اس پر سختی ہوگی، روزہ رکھنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، قرآن کو ماننا پڑے گا، قرآن میں تبدیلی کرنے کی اجازت. اس طرح سے پھر کوئی بندہ کہے لا اکراہ فی الدین، جو مرضی کر دے. جب کوئی نبوت کا دعویٰ اب کر دے اور اٹھ کے کہے لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہو جائے گا؟ اپنے اوپر وحی آنے کا دعویٰ کر دے لا اکراہ فی الدین، وہ کہے یہ قرآن ناقص ہے، اصل قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے لے کر آ رہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم مان لیں گے؟ کیا یہ عدالت اس کو جائز قرار دے دے گی؟ بدبختی کا یہ عالم ہے. یہ 2 آیتوں کا غلط ترجمہ کیا، غلط مفہوم پیش کیا اور اس سے آگے کہا ہر مذہب کو اپنی مذہبی آزادی حق حاصل ہے. اس وجہ سے وہ اپنی مذہبی آزادی میں جو چاہے سو کر سکتے ہیں. اس میں 2 باتیں یاد رکھیں. پہلی بات یہ ہے ہر مذہب کو مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے لیکن توہین کا حق حاصل نہیں ہے. ایک ہے مذہبی آزادی، ایک ہے توہین، ان دونوں میں فرق ہے. عیسائیت کو عیسائی مذہب کی آزادی ہے لیکن میرے قرآن کی، میرے نبی کی، سارے نبیوں کی توہین کی اجازت نہیں ہے. ہندوؤں کو آزادی ہے لیکن قرآن کی، اسلام کی توہین کی اجازت نہیں ہے. اور ایک کو مذہب کی آزادی کی اجازت ہے لیکن میرے اللہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے. اور جو قرآن کی، اللہ کی، نبی کی توہین کرے
اس کو مذہبی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ عقل سے سمجھیں، ہر بندے کو مذہبی آزادی ہے، قاضی عیسیٰ کو کافر کہہ دو مذہبی آزادی ہے، سارے اداروں کو کافر کہہ دو مذہبی آزادی ہے، ہر ایک کے اوپر اپنے زبان کے تیر چلا دو مذہبی آزادی ہے، کوئی مانے گا؟ اس وقت توہین عدالت کا قانون یاد آ جائے گا۔ اللہ کی قسم، مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی توہین کی جائے، اور اگر توہین کا نام آزادی ہے، ہم اس توہین والی آزادی کے اوپر تف کرتے ہیں، تھوکتے ہیں۔ ایسی آزادی اسلام کے اندر آزادی نہیں ہے۔ دوسری بات مذہبی آزادی ہے، پہلے اس کو مذہب تو بناؤ نا۔ مذہبی آزادی ہے، قادیانیت کون سا مذہب ہے؟ قادیانی تو کافر مذہب ہے، پہلے وہ اپنا نام پیش کرے۔ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، یہ مذہب ہے۔ قادیانیوں کا کیا نام ہے بتائیں نا؟ قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مذہبی آزادی کہاں ہے کہ ایک عیسائی آئے، مسجد بنائے، اندر عیسائیت کی ترویج ہو، اور باہر کے مذہبی آزادی ہے، مسلمانوں آ جاؤ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، مسلمانوں آ جاؤ نماز عصر کا وقت ہو گیا، نماز کے نام بھی لے، مسلمانوں کا نام بھی چلائے، اور اندر جا کے عیسائیت پڑھائے۔ اس کا نام مذہبی آزادی؟ یہ تو دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ظلم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کاروباری افراد ہیں، ریئل اسٹیٹ آپ کے ہیں، اگر آپ کا کاروبار بہت عروج پر ہو اور آپ کے سامنے آپ کے نام کی جعلی برانچز کھل جائیں، آپ کے ہی نام کی جعلی دفاتر بن جائے اور آپ کا نام استعمال کرے، کیا آپ آرام سے بیٹھے رہو گے مذہبی آزادی ہے، سیاسی آزادی ہے، جو مرضی کرتے رہو؟ نہیں، فوراً حرکت میں آ جاؤ۔ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، ہمارا نام غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ ہم بھی کہتے ہیں قاضی صاحب، یہ مسلمانوں کا نام، قرآن کی تفسیر کا نام، میرے نبی کی توہین کا نام ان ظالموں نے استعمال کیا ہوا ہے، ان کے اوپر اسلام کا نام لگنا بھی یہ قرآن اور اسلام اور دین کی توہین ہے، اس کی اجازت قطعا نہیں دی جا سکتی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا، اور پھر جو ان کے حواری تھے اب انہوں نے اس کی تعریفیں شروع کر دی، اب ان کی تعریفوں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور اب ان کی حمایت میں دنیا کھڑی ہے۔ صرف تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے قادیانیت کو پہچان، اللہ کا واسطہ ہے اپنے ایمان کی فکر کر لو۔ جو قادیانیت میرے اللہ کی توہین کرے، جو قادیانیت سارے قرآن کی توہین کرے، جو قادیانیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرے، ان کو اس دنیا میں ہی رہنے کا حق نہیں۔ اول تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے اگر وہ رہے تو اقلیت کافر قرار دے کر اپنا نیا نام رکھ کے جو کافروں والا نام ہو وہ رکھ کر رہے۔ ہم اقلیت کے حقوق دیں گے، یہودیوں کو دیں گے، عیسائیوں کو دیں گے، مرزائیوں کو دیں گے، قادیانیوں کو دیں گے، ہندوؤں کو دیں گے، سکھوں کو دیں گے، لیکن کسی کو اسلام اور مسلمان کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر اپنے ان کی تفسیریں لکھ کر اور اس قرآن کی غلط تفسیر لکھ کر اس کو تفسیر کے نام پر چھاپنے کی اجازت اہل اسلام کبھی نہیں دیں گے، اور جو دے گا ہم انشاءاللہ اپنی جان پر کھیل کر بھی ان کا مقابلہ بھی کریں گے اور ان کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے۔ ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی ختم نبوت پر، اسلام کے اوپر، آقا علیہ السلام کی شان کے اوپر اور اللہ کی عظمت کی خاطر کعبے کے رب کی قسم اپنی جانوں کا نذرانہ تو دے سکتے ہیں، لیکن ان ظالموں کے ساتھ ہم حمایت کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جو اس کے باوجود بھی ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہوگا اس کو روزے قیامت پھر شرمندگی کے سوا، ذلت کے سوا، چہرے کی سیاہی کے سوا اور جہنم کے گڑھوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق کو سمجھنے، حق کو ماننے اور اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ایک اعلان ہے، کل بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے وقت سے لے کر 9 بجے تک ایک عظیم الشان محفل منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں آپ احباب کی حاضری بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ صرف رمضان میں ہم آپ سے اپیل کرتے ہوتے ہیں، اور جو میں نے مدرسہ بنایا ہے اس کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کرتے ہیں، اور تقریباً 1 مہینے کا خرچ یہ مسجد اٹھاتی ہے۔ بھائی اتنا تعاون کر دیتے ہیں، الحمدللہ 1 مہینے کا خرچہ یہاں سے جمع ہوتا ہے، اور آپ کا جو خرچہ جہاں لگ رہا ہے نا، اپنی اس کھیتی کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے، اپنے اس باغ کے پھول جو کھلے ان کو دیکھنے کے لیے جانا چاہیے کہ ہم جہاں دے رہے ہیں وہ کیا ہے۔ اللہ کی رحمت اور توفیق سے ہمارے مدرسے میں 650 طالب علم زیر تعلیم ہے۔ اس سال 66 بچوں نے حفظ مکمل کیا، یوں سمجھے ہر چوتھے سے 5ویں دن ایک بچہ حافظ ہو رہا تھا، اور 2 بیٹیوں نے حفظ مکمل کیا، 31 علماء بنے۔ یہ 99 طالب علم اس سال پڑھ کر جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کی انعامات کی تقریب رکھی ہے۔ 2 جید علماء پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب اور مولانا عبد المنان راسخ صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب پڑھائیں گے، اور عشاء کے قریب یہ پروگرام ختم ہوگا۔ پاکستان میں دروغہ والا جہاں میری رہائش ہے، اگر میں ہر جمعے آپ کے پاس آ سکتا ہوں تو آپ سال کے بعد 1 مرتبہ تو وہاں جا ہی سکتے ہیں۔ تمام بھائیوں کو خصوصی دعوت ہے، کوئی بھائی پیچھے نہ رہے، علماء کرام کے خطابات سنیں، اپنے ہاتھ سے ان بچوں کو انعامات سے نوازیں، اور دیکھیں کہ وہاں کیا کیا تعلیم جاری ہے۔ بچیوں کی تعلیم کا سسٹم ہے، جو بچے حافظ ہوتے ہیں ان کو کمپیوٹر سائنس اور انگلش کے ساتھ، سائنس کے ساتھ ان کو 9th اور 10th پڑھایا جا رہا ہے۔ جب وہ پڑھ لیتے ہیں پھر ان کو درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، جب وہ پڑھ لیتے ہیں پھر 1 سال کی اسپیشلائزیشن کروائی جاتی ہے، جو ادیان اور مذاہب کے اوپر گرفت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم آپ کو باتیں بتا رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں معلوم ہوتی، یہ ہم نے پوری زندگی کا نچوڑ نکال کر یہاں تک پہنچے ہوتے ہیں، اور ہم یہ باتیں اپنے طلباء کو بھی سمجھاتے اور سکھاتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم اعلان ہے۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، کل مغرب کی نماز میرے مرکز انس بن مالک رضی اللہ عنہ میں پڑھیں، اور وہاں پہنچ کر اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سن لیجئے گا اور اپنے دل پر اس کو لکھ لیجئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہ ابو ذر، اگر تیری زندگی میں بس چلے نا تو کبھی تو نے قاضی نہیں بننا۔ تیری زندگی میں اگر تیرا بس چلے تو تو نے قاضی نہیں بننا، جو مرضی ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ میری امت کے قاضی 3 قسم کے ہوں گے، 2 جہنم میں 1 جنت میں۔ سیدھا فرمایا 2 جہنم میں 1 جنت میں۔ پوچھا آقا کون؟ فرمایا جس نے حق کو پہچانا اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اس کے مطابق فیصلہ کیا، وہ جنت میں، یہ فیصلہ اس کو جنت میں لے جائے۔ فرمایا پھر دوسرے 2 کون؟ فرمایا جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، یہ سیدھا جہنم ہے۔ اور جس نے حق نہیں پہچانا اور بغیر پہچانے ہی فیصلہ کرنے کے لیے بڑا بن گیا، یہ بھی سیدھا جہنم ہے۔ خدا را اپنے ایمان کے فیصلے تم نے کرنے ہیں، اور ان کے ساتھ دینے کے فیصلے تم نے کرنے ہیں، اپنی رشتہ داریوں کے فیصلے تم نے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے عرش، قرآن، اسلام، مسلمانوں کے دشمن اور ان کے گستاخوں کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھانا، رشتہ داری کو بڑھانا، ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا، اور ان کے ایمان کے بارے میں تھوڑا سا نرم گوشہ رکھنا، یہ اپنے ایمان کو ضائع کرنے کا مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو
حق بات کو سمجھنے اور اسی کے مطابق کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔